اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ جو آج پیش آیا ہے کفار مکہ کے ساتھ کہ ان کو میدان جنگ میں بدترین قسم کی شکست کا سامنا ہے، اسی طرح سے آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ جو پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ طاقت اور قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے اور اس کے مطابق ہی ہوا ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلی کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے اسی قانون کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں ان کے جرائم کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر وہ کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم من کل مرۃ وہم لا یتقون۔ خصوصاً ان لوگوں میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے رہے اور اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں کرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔
بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے نہ ہوں، ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدی کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ اللہ یقیناً خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ انفال کے 7ویں رکوع کی آخری آیات 53 سے 58 تک آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کے ساتھ ہونے والے حشر کو مثال بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہی یہی ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے مومن بندے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ باطل طاقتیں ان کو مٹانے کے لیے ہر کوشش کر دیکھتی ہیں، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے جس کا مظاہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کہ مکے کے سارے سرداران قریش پوری قوت کے ساتھ چڑھائے اور اللہ نے ان کو شکست فاش دی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ آج نہیں کیا ہے، اس سے پہلے فرعون اور آل فرعون کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اللہ کے رسول کا تمسخر اڑایا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا، ایک رب کے بجائے ہزاروں جو ان کے بنائے ہوئے جھوٹے الہ تھے جن کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے جرم میں ان کو پکڑا اور پھر ان کو ایسی سزا دی اور ایسی عبرتناک سزا دی کہ ساری دنیا کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گئے۔ اور مومنوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آج جو کفار و مشرکین تمہارے سامنے میدان میں آئے ہیں تو تم ان سے پہلو تہی کرنے کے بجائے کوئی ذرہ برابر بھی مدانت اور لحاظ کرنے کی بجائے تم ان کے اوپر پوری قوت سے ٹوٹ پڑو اور ان کو بھی ایسی عبرتناک شکست دو اور ایسا عبرت کا، چونکہ یہ بدعہد ہیں، یہ معاہدے کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں اور یہ ان کا کوئی، اور اس لیے فرمایا گیا کہ مومنوں کا یہ کام ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو لیکن وہ معاہدے پر پوری نہ اترتی ہو تو پھر اس کا معاہدہ اس کے منہ پر مار دینا چاہیے، اللہ کے بھروسے کے اوپر قائم رہ کر اس کے لیے میدان جنگ میں اگر اترنے کی ضرورت پڑے تو میدان جنگ میں اتر کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو میرا یہ پکا وعدہ ہے، جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے اوپر برتری اور فرعون کو برباد کیا، قریش مکہ کے مقابلے میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی اور کامرانی عطا کی، اور اس سے پہلے پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایمان کی آواز اٹھانے والوں کو، شرک اور کفر کا رد کرنے والوں کو، ایک لا الہ واحد کی پکار لگانے والوں کو اللہ نے ہمیشہ دنیا میں کامیاب اور کامران کیا ہے، اور یہ فارمولہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہے۔ اور جو لوگ بھی ایمان کے اوپر خالص ہو کر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آخرت کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے میدان میں اتریں گے، سامان اور سر و سامان کے بھروسے کے بغیر بھی اتریں گے تو اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون جو بدلنے والا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کمزور ترین لوگ اور کمزور ترین قومیں ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی
طاقتور اقوام کو شکست دے دیتی ہیں، اور آج مومنوں کے لیے بھی یہ مثال ہے کہ وہ مظلومیت کا لبادہ اتار کر اپنے رب کے اوپر ایمان کا بھروسہ اختیار کریں، ایمان کا راستہ اختیار کریں، اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں، تو یہ ایٹم بم نہیں، سپر ایٹم بم سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کامیاب اور کامران کرے گا، اور مومنوں کا راج ہوگا دنیا میں، کوئی کافر کوئی مشرک موجود نہیں ہوگا، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم ایمان کو خالص کریں، کفر و شرک سے توبہ کریں، اپنے آپ کو ہر جو کفر و شرک کی غلاظت ہے اس سے پاک کریں، اور پھر ایک اللہ کے بندے بن کر اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے، اور ایسی نصرت آتی ہے کہ کفر و شرک کو منہ چھپانے کا موقع نہیں ملتا۔ اور یہ بات اس صورت میں ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا الٹ ہوتا ہے کہ کفر و شرک کے ہاتھوں مسلمانوں کی اور مومنوں کی وہ سو کال جو منافق ہیں ان کی ایسی درگت بنتی ہے کہ ان کو بھی منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔